قرآن پاک کی سورہ کہف کی میں نے آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالی تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اور چیزوں کا اور واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر ایک مشہور و معروف قصہ، ایک واقعہ جو کہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے، اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ آج وہی آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور وہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، باب فضل سورۃ الکہف، حدیث 809 نمبر ہے۔ فرمایا من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ المسیح الدجال، کہ جس بندے نے صرف 10 آیات سورۃ الکہف کی ان کو یاد کر لیا اور پڑھا، فرمایا میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا کے سب سے بڑے فتنہ دجال سے محفوظ فرما لے گا۔ ایک اور حدیث نبی پاک کی فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے سے اگر گھر کے اندر اس کی تلاوت کی جائے 10 آیات کی، 20 آیات کی، 3 رکوع کی، یا پھر پوری سورت کی تلاوت کی جائے، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت اس گھر میں سکینت اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، 5011 اس کا نمبر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، آپ کے صحابی راوی ہیں اس کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ ایک صحابی رسول رات کے وقت گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے تہجد کی نماز کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی۔ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی جیسے چھتری یا بادلوں کا نزول ہو رہا ہے، اور قریب ان کا گھوڑا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کے بدلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ یہی منظر صبح انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت اور برکت تھی کہ جو سورہ کہف کے پڑھنے سے تمہارے گھر میں نازل ہو رہی تھی۔ اور پھر مستدرک الحاکم کے اندر حدیث ہے، امام البانی سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعے والے دن کر لی، آپ بھائیو دعا کیجئے اللہ ہمیں ہر جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب سے آتا ہوں یہ 2 بزرگ ہیں، میں نے ان کو غالباً کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے تلاوت نہ کی ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صورت ہے، فرمایا جس نے جمعے والے دن اس کی قرات کر لی، نہیں پوری کر سکتے آدھی کر لیں، آدھی نہیں کر سکتے 2 رکوع، 1 رکوع کا از کم تلاوت کریں۔ فرمایا جس نے کر لی نا، اگلے جمعۃ المبارک تک اللہ رب العزت اس کے لیے نور کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھے گا، نماز کے اندر سکون آئے گا، کوئی عبادت کرے گا، اب عبادت کی لذت آئے گی، گناہوں سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اب اس کو اتنی فضیلت، اتنی اہمیت کیوں دی؟ ایک اس کی وجہ علماء، مفسرین، محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے اولیاء، وہ دوست اصحاب الکہف کے نام سے مشہور، اصحاب کہف کے نام سے، ان کا اللہ نے اپنے دوستوں کا، اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے اس صورت کو اس وجہ سے فضیلت بخشی۔ آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، اور پھر کہیں آمین۔ اللہ ہمیں ان میں شمار ان کا فرما دے۔ یہ سورت کی اتنی فضیلت۔ اب یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیوں کیا گیا؟ یہ آیات کا نزول کیوں ہوا؟ قریباً 24، 25، 26 آیات کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ وجہ یہ بنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر، ان کی کتاب میں اور تاریخ کے اندر یہ واقعہ مشہور و معروف تھا کہ ایسے اصحاب کہف تھے، کچھ چند نوجوان، انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی، تو یہودی اور عیسائی مشرکین مکہ سے کہنے لگے تمہیں اس واقعہ کا پتہ نہیں ہے؟
تو تم ایک کام کرو، اپنے نبی نو جے سچا ہے نا تے تانوں واقعہ دسے نا تے پھر مننا سچا ہے، پھر ہم واقعی اس کو سچا نبی مانیں گے۔ اس سے 3 سوال کرو بھائیو۔ کتنے سوال؟ جمعے کے اندر ادھر دیکھنا بھی جائز نہیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ اللہ یہ بزرگوں کو، تمام بزرگوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ 3 سوال۔ پہلا سوال کہنے لگے اس نبی سے کرو کہ روح کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ دوسرا سوال آپ اپنے نبی سے سوال کرو کہ ذوالقرنین کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یسألونک عن ذی القرنین، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تیسرا سوال کہنے لگے روح، ذوالقرنین، اور تیسرا سوال اصحاب کہف کون تھے، اس نبی سے کرو، اگر یہ بتا گیا تو سچا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ بڑی بکنے بجاتے اور خوشی سے کالی کملی والے مصطفیٰ کے پاس آئے اور یہ 3 سوال اپنے رکھے۔ اب نبی علیہ السلام کو ان کا علم نہیں تھا، معلوم ہوا کہ علم غیب کس کو ہے؟ عقیدہ اپنا ساتھ درست کرنا ہے، جو اللہ نے اندر خبر سبق دیا ہے اس سے کوئی سبق اموز اس کو قصہ سن کے حاصل کرنا ہے ہم نے۔ نبی پاک نے فرمایا یار میں تمہیں کل بتا دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جبریل آئے گا اسے پوچھ کے تمہیں کل بتا دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب محدثین لکھتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں 15 دن وحی کا نزول نہیں ہوا، جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے نہیں۔ نبی پاک سے دوسرے دن آگے سوال کرتے ہیں دسو جی اور 3 جڑیاں چیزاں دے بارے پوچھے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ تیسرے دن چوتھا، حتیٰ کہ یہ توہین کرنے لگ پڑے نبی پاک کی، کہنے لگے وہ جڑا تیرے کو آتا ہے نا دیوانہ مجنون ایک بھائی، وہ بھی تینوں چھٹ گیا نعوذ باللہ۔ اب اتنا پریشان ہوئے، 15 دن کے بعد، آدھے مہینے کے بعد آسمان سے جبریل کا نزول ہوا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، محبوب پیغمبر آپ اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، سارے فرشتے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کے علاوہ نازل ہو ہی نہیں سکتے۔ 15 دن کے بعد جبریل آئے۔ جبریل اتنے دن آیا کیوں نہیں؟ اب ادھر ایک اور سبق ہے۔ کہنے لگے آپ نے جب وہ ان کو کہا نا کہ 3 باتوں کی خبر میں کل دوں گا، آپ نے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگر آپ انشاءاللہ کہتے نا اگلے دن ہی میں نے نازل ہو جانا تھا۔ انشاءاللہ ہر بات کے ساتھ کہیں گے جب اگر اللہ نے چاہا۔ یہی نبی پاک نے فرمایا، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کوئی بات نہ کہہ جب وہ تو کام کرنے والا ہو، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ساتھ یہ ضرور کہہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ ضرور کروں گا۔ نبی پاک کی حدیث صحیح البخاری کے اندر 2819 اس حدیث کا نمبر ہے، بخاری کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام کون نہیں جانتا؟ جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی سلیمان علیہ السلام کو۔ کہنے لگے میری ایک حدیث میں 99، ایک میں 100 بیویاں۔ کہنے لگے میری 100 بیویاں ہیں، میں آج رات 100 کے پاس جا کے ان سے مباشرت کروں گا، اللہ مجھے 100 بچے عطا فرمائے گا، اور وہ 100 کے 100 انشاءاللہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جہاد کے اندر جائیں گے 100 میرے بچے۔ قریب سے آپ نے فرمایا، ایک ان کے حوالین کے ساتھی نے کہا حضرت انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے انشاءاللہ بھی بھول گئے۔ فرمایا یہ گئے 99 اپنی بیویوں کے پاس یا 100 کے پاس، انہوں نے مباشرت کی، ایک بھی اللہ نے حاملہ نہیں کی، صرف ایک عورت کو حمل ہوا، وہ بھی اس نے جو بچہ پیدا کیا، وضع حمل کیا، وہ بھی اپاہج اور جسے ہم لولا لنگڑا کہتے ہیں ویسا بچہ، جہاد کے قابل ہی نہیں تھا۔ اور آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، صحابہ سن لو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ ان کو 100 بچے دیتا، وہ 100 کے 100 بچے ان کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے اور میدان جنگ میں جا کے جہاد کرتے، اللہ ان کو یہ توفیق انشاءاللہ کی برکت سے ضرور عطا فرماتا۔ انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ اب آسمان سے نزول ہوا جبریل کا اور فرمایا محبوب اب وہ واقعہ سنیں جو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نا، مشرکین مکہ بھی اور یہود و نصارہ بھی آپ کا ٹیسٹ اور امتحان لینے کے لیے
کہ یہ جو ہے اصحاب کہف یہ کون ہیں، ان کے بارے اللہ آپ کو وضاحت کرتا ہے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور یہ لوگ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور یہ جو رقیم والے ہیں، اصحاب کہف اس لیے کہا جاتا ہے ان کو سورۃ الکہف نام اس کا اس لیے اللہ نے رکھا۔ کہف کہتے ہیں غار کے اندر ایک کھلے حصے کو، غار میں ایک کھلا حصہ ہو اس کا نام کہف ہے ڈکشنری کے اندر۔ اور ان کو رقیم کیوں کہا گیا؟ اصحاب الکہف والرقیم۔ بعض محدثین و مفسرین کا ذہن ہے کہ جس بستی کو چھوڑ کر یہ غار میں آئے تھے اس بستی کا نام کیا تھا؟ رقیم۔ اب یہ یاد رکھیے۔ دوسری وجہ جو مفسرین کچھ بیان کرتے ہیں کہ رقیم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنا وطن اپنی بستی چھوڑ کے گئے غار کے اندر غائب ہو گئی، تو جیسے ہمارے تھانوں کے اندر یا کہیں وانٹڈ کے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں، یہ مجرم ہے بھاگا ہوا، جب بھی ملے ہمیں اطلاع کریں، تو ان کے بھی نام تختیوں پہ لکھ کے انہوں نے محفوظ کر لیے اپنے پاس حکومت نے، اس لیے ان کو رقیم تختیوں والا کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ کہ جب ان کا ان کو علم ہوا، پتہ چلا کہ یہ غار کے اندر ہے، تو پھر انہوں نے آ کے ان کو فوت ہوئے دیکھا تو ان کی اسی غار کے اوپر تختیاں لکھ کے ان کا نام لگا کے ان کا نام لکھ دیا گیا۔ ان تختیوں کی وجہ سے ان کو رقیم، اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تین وجوہات علماء بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب رقیم یا اصحاب کہف ہیں ان کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن فرمایا یہ اللہ کے ہاں اتنا عجیب و غریب نہیں، یہ عجب تعجب کرتے ہیں اس پہ کہ یار وہ 300 سال کس طرح سوئے رہے، 309 سال کس طرح سوئے رہے۔ فرمایا یہ اللہ کے تمہارے ہاں تعجب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس سے بڑے بڑے کام ہیں، ہم ان سے آشنا ہیں لیکن وہ ہماری زندگی کے اندر رونما ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا علم نہیں، یا پھر ہم ان کو عام سا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے انڈے میں سے چوزا نکلنا، کوئی چوزے کے اندر کوئی پہچان یا کوئی ویسے کچھ بھی نشانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ نکالنے والا ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز معجزہ ہے، لیکن یہ ہماری زندگی میں ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے غافل ہیں۔ اب دیکھیے نطفہ ماں کے بطن میں گیا، اس نطفے سے اللہ اتنا بچہ پیدا کر دیتا ہے، اسے انسان بنا دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے اس کو نکالتا ہے سارے رستے آسان کر کے۔ یہ معجزہ نہیں؟ اتنا سا دانا چھوٹا سا انسان بوتا ہے زمین میں، اللہ اس کو کتنے ہزار گنا بڑا درخت دانے سے بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ نہیں؟ سارے اللہ کے معجزے۔ فرمایا یہ اس کو بڑا تعجب سمجھتے ہیں اس واقعے کو، لیکن اللہ کے ہاں یہ کچھ بھی نہیں، اللہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ فرمایا انہوں نے کہا جب یہ تینوں 4 5 6 سال ان کی آگے کتنی تعداد تھی کوئی صحیح تعین تو نہیں، لیکن قرآن پاک نے کچھ ان کے بارے بیان کیا۔ فرمایا جب یہ نوجوان اپنا وطن چھوڑ کے پناہ لینے کے لیے غار کی طرف گئے نا، تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں عطا کر ہماری طرف اپنی طرف سے رحمت، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور ہمیں رستہ دکھا۔ میرے بھائیوں یہ دعا یاد کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے یا اپنی زندگی کے اندر عروج چاہتا ہے، محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں یہ آیت وہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ اپنی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ آیت اب پھر فرمایا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑنے کی وجہ سے جب یہ غار میں گئے تو اللہ نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے، نہ کانوں پہ ڈانٹ لگا کے کہ کسی کی شور شرابہ نہ سنے، نیند خراب نہ ہو۔ سنین عددا، سنت ان کی جمع ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کو کتنے 100 سال تک سلا دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، وہ چاہے تو اپنے نبی کو 100 سال تک سلا دے، عزیر علیہ السلام کو، وہ چاہے تو اپنے ان اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، ولیوں کو اللہ رب العزت کتنے 100 سال سلا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح، فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ فرمایا یہ چند نوجوان تھے۔ اب محدثین کا کہنا ہے
کہ یہ عیسائیت کے پیروکار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کی شریعت پہ عمل کرنے والے، یعنی کہ سمجھے تب کے اصل مسلمان یہ نوجوان تھے۔ یہ امام شوکانی کا نظریہ ہے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، یہ وہ جو شریعت چلتی آ رہی تھی اس پر عمل پیرا تھے۔ یہ امام ابن کثیر کا ہے، وہ امام شوکانی کا ہے، لیکن جو دل کو بات ہے، جو اقرب ہے، وہ امام شوکانی کا ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری پیروکار ہیں، نہ عیسیٰ کے اصحاب ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ تابعین میں سے ہے، بلکہ تبع تابعین میں سے ان کا شمار ہے۔ اللہ پوسٹوں پر فائز یہ لوگ، آفیسز میں کام کرنے والے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کہتا ہے ہم نے اپنا حق ڈالا تو یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں چھپ کے، اور وہ بادشاہ حاکم وقت جو ہے وہ لوگوں کو تلقین کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور یہ بتوں کی کرنی ہے، بتوں کی عبادت۔ فرمایا انہوں نے چھپ کے عبادت جب کرنا شروع کی، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلا کہ یار اے کنی عبادت کرتے ہیں، یار رب کیڑا ہے۔ فرمایا پھر جب بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں کھڑا کیا تو میرے بھائیوں ان کا ایمان اور یقین اللہ پہ دیکھیے۔ فرمایا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے تاڑا رب کون ہے؟ کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم اگر یہ بات کہیں کہ یہ بھی تمہارے الہ اور معبود ہیں جن کو تم رب مانتے ہو، تب تو ہم نے بڑی بات کی، تب تو ہم نے شرک کیا، ہم شرک نہیں کر سکتے۔ فرمایا انہوں نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا۔ میرے بھائیوں فرمایا سب سے بڑا جہاد، افضل جہاد، حاکم وقت ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، فرمایا سب سے بڑا جہاد ہے۔ عام بات نہیں ہے، بندہ بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن جب بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے گیا تو پیر اکھڑ جاتے ہیں، انسان اپنے موقف سے بدل جاتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا کہ جس طرح اللہ نے اپنے دوست، اللہ کا دوست کون ہے جس کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے؟ ابراہیم۔ کون ہے بھائی؟ ہمارے باپ، ہمارے دادا میں سے۔ اور اتنا پیار، فرمایا میں جب صحیح بخاری کے اندر آسمانوں کی سیر کی نا، معراج پہ لے جایا گیا، فرمایا میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان پہ گیا، اور کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ فرمایا کعبہ کا طواف تو کرتے ہیں انسان اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فرشتے۔ فرمایا اتنے فرشتے کہ جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا نا، رب عزت کی قسم قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری آ ہی نہیں سکتی۔ میں نے دیکھا اس بیت المعمور کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت، پاکیزہ، نفیس اور بڑے خوبصورت چہرے والے، پرنور چہرے والی ایک شخصیت ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہا جتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی سب نے کہا مرحبا بأبی صالح، ہمارے بھائی نیک تمہیں مرحبا، ویلکم۔ لیکن فرمایا ابراہیم کا انداز ہی نرالا تھا، انہوں نے کہا مرحبا بابن صالح، او میرے نیک بیٹے تیرا باپ تجھے مرحبا کہتا ہے۔ اور پھر اتنا پیار جو میں بات آپ کو سنانے والا ہوں ابراہیم کی، کہنے لگے اے میرے بیٹا سب سے پہلے تو نے جا کے اپنی امت کو بتانا ہے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، اللہ اکبر کہہ دو، ان کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ تمہارا جنت کے اندر ایک درخت لگاتا جائے گا، اور درخت فرمایا ایسا ہوگا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتھینٹک حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے سبحان اللہ کہہ دیا، کون سا لفظ؟ سبحان اللہ کہہ دیا، فرمایا اللہ اس کا جنت کے اندر اپنا کن کہہ کے ایک درخت لگوا دے گا۔ فرمایا میں نے دیکھا اگر اس درخت کی چھاؤں کے نیچے جنتی گھوڑا اور جنتی سوار 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا گھوڑا تھک کے کھڑا ہو جائے گا، بلکہ اس کے جنت کی ایک درخت کی چھاؤں پھر بھی نہیں ختم ہوگی۔
اتنا خوبصورت درخت ہے. فرمایا میرے بیٹے اپنی امت والوں کو جا کے بتا دیں سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا, جنت کے اندر درخت لگواتے جانا. اور اتنا پیارا انہوں نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے. فرماتے ہیں میرے بیٹے دوسری بات اپنی امت والوں کو کہہ دینا کہ اللہ کا یار جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, فرمایا میرا دوست ابراہیم ہے, میرا جگری دوست ابراہیم ہے. فرمایا اپنی امت کو کہنا اللہ کا وہ دوست, اللہ کا یار, اللہ کا بیلی تمہیں سب کو سلام کہتا ہے. امت محمدیہ کو سلام کہنے والے ابراہیم علیہ السلام, وہ ابراہیم توحید کے بادشاہ. ابراہیم نے مناظرہ کیا, انہوں نے بھی حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہا. قرآن پاک نے نقل کیا فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. قرآن پاک کا تیسرا پارہ میرے بھائیو دوسرا صفحہ فإن اللہ یأتی الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی حاکم وقت کے سامنے, بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا, توحید بیان کی ہے. کہنے لگے بادشاہ تو اپنے آپ کو نمرود, تو اپنے آپ کو بادشاہ رب کہنے والا ہے. میرا تو رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ بادشاہ بڑا تیز تھا, کہنے لگا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں, انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. کس طرح؟ کہنے لگا وہ بازار کے اندر ایک بندہ جا رہا ہے, اس کا کوئی جرم نہیں ہے, اس کی بھی زندگی باقی تھی, بلاؤ اس کو میرے سامنے لاؤ, میں اس کو قتل کر دوں. قتل کر دیا گیا ہے. کہنے لگا اب جا کے جیل کے اندر سے وہ بندہ لاؤ جس کو پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے, پھانسی ہونے والی ہے, اس کی موت آنے والی ہے. جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے, تو آزاد ہے, جا جا کے گھوم, تجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا. کہتا ہے ابراہیم میں نے زندہ بھی کیا ہے, میں نے مرنے والے کو زندہ بھی کیا ہے, اور میں نے زندہ کو مار بھی دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ادھر مناظرے کا دوسرا رخ اختیار کیا ہے. فرمانے لگے میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق میں سے اور مغرب میں جا کے غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو آج مغرب میں سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے. اللہ فرماتا ہے فبہت الذی کفر, یہ جو کافر تھا ہکا بکا رہ گیا ہے, زمین کے نیچے سے پیروں کے تلے زمین نکل گئی ہے, حیران ہو کے رہ گیا ہے. ادھر یہ اصحاب کہف بھی ہیں, ان کو کہا گیا کہ مانو میں رب ہوں, یہ بت تمہارے سارے رب ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا بھی رب ہے, زمین کا بھی رب ہے. انہوں نے کلمہ حق بادشاہ کے سامنے کیا, افضل جہاد کیا. فرمایا جب کلمہ حق بیان کیا نا, اب وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے. فرمایا یہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز اللہ کے بندے یہ نوجوان, اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اب ہم پناہ لیں گے کسی غار کی طرف, الی الفتیہ الی الکہف اذ ابى الفتیہ الی الکہف فقالوا ربنا. انہوں نے کہا ہم غار کے اندر جائیں گے, اب اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. اور میرے بھائیوں میرا آپ سے ایک سوال ہے, جو اللہ کا ہو جائے بھلا اللہ اس کو ضائع کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اب دیکھیے اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے. فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. مضبوط کرنے والی ذات کون ہے؟ کس چیز سے مضبوط کیا؟ فرمایا ان کے دل میں تھا ہماری پوسٹیں, ہماری یہ گدیاں, ہماری یہ جوب, یہ چھوٹ گئی ہے. اب کیا کیا جائے گا, ہم تو بڑے حکومتی ورکر تھے. فرمایا ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ ان کے دل میں یہ خیال بھی نہ پیدا ہو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ان کو اپنے گھر چھوڑنے کا غم تھا, دکھ تھا, اپنی کوٹھیاں چھوڑنے کا. فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, ان کو اپنے گھر والے اہل و عیال. میرے بھائیوں آپ میں سے کون اپنے بیوی بچے چھوڑ سکتا ہے اللہ کے لیے؟ انہوں نے چھوڑا اپنے بیوی بچوں کو. فرمایا پھر ہم نے ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آنے دیا, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. عزیز و اقارب چھوڑنے کا غم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا.
اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، آپس کے اندر باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں اگر ہم نے اب اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا نا تو پھر تو ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا، ہمارا رب اللہ ہے۔ فرمایا پھر جب یہ غار کے اندر گئے ہم نے ان کو سلا دیا۔ اب غار کا منہ شمال کی طرف تھا، وہ مشرق یہ مغرب، وہ شمال یہ جنوب، اس طرف غار کا منہ تھا۔ فرمایا یہ میرے ہوئے، انہوں نے صرف اپنے سب کچھ چھوڑا ہے بھائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اللہ نے بلائن کو ضائع کرنا تھا۔ فرمایا پھر میں نے کیا کیا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، سورج آتا تھا، فرمایا اللہ نے حکم دیا سورج تو نے نکلنا ضرور ہے 309 سال، 100 سال ہماری زندگی نہیں، قرآن کہتا ہے 309 سال یہ سوئے، 309 سال اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ جب تو نے نکلنا ہے نا تو ان کی غار کے منہ کے سامنے اپنا روشنی نہیں ڈالنی بلکہ سائیڈ سے ہو کے تم نے گزرنا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، دائیں طرف ہو جانا، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب تو غروب ہونے لگے ذات الشمال، تو یہ ان کے غار کا سوراخ ہے تو تو نے جاتے جاتے اس طرف اپنی کرنی کترا جانی ہے کہ میرے دوستوں پہ، میرے یاروں پہ جنہوں نے توحید کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہے، میں برداشت بھی نہیں کرتا ان پہ روشنی تمہاری پڑے، ان کو گرمی محسوس ہو، ان کی نیند کے اندر خلل آئے، اللہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا۔ سورج کو بدل دیا۔ پھر فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ غار کے کھلے حصے میں تھے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، فرمایا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی روک سکتا نہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فرمایا اس کے لیے تم کوئی دوست، کوئی سمجھانے والا، کوئی عالم دین پاؤ گے ہی نہیں ہدایت دینے والا اس کو۔ مثال اس کی صحیح البخاری کے اندر، میرے اور آپ کے دنوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب آخری وقت آ گیا ہے، ابو طالب شیب ابی طالب کے اندر نبی پاک کے ساتھ رہے، تکلیفیں برداشت کی صرف اپنے بھتیجے کی خاطر، لیکن اپنے دین پہ عمل کرنے والے دین کو نہیں چھوڑا، کافر ہیں۔ آخری وقت آیا، فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لیں، قریب اس کے بڑے بڑے دوست سردار بیٹھے ہیں، اب دیکھیے بھائی جس کو گمراہ کرے اللہ اس کو کوئی ہدایت دے سکتا؟ بالکل نہیں، چاچا کلمہ پڑھ لیں، انکار کیا، ان کی طرف دیکھا، کہنے لگا نہیں، صحیح البخاری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا چاچا اگر ان سے ڈرتا ہے نا کان میں پڑھ لیں، صرف میرے کان میں اللہ کے سامنے گواہی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ اس نے تو خود ہی کہتا ہے موت سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آؤ تو صحیح، تو اللہ میرے چاچا نے تو کلمہ پڑھ لیا تو اسے معاف کر دے۔ پھر ادھر دیکھا انہوں نے اشارے کیا، انہوں نے کہا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا اب اس نے کیا کیا، کہنے لگا نہیں میں آخری وقت اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں، تو مجھے فورس نہ کر، مجھے قائل نہ کر، میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ نبی پاک کی حدیث جب آپ پھر رہے ہیں نا واپس پلٹ رہے ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، جس کو گمراہ کرے اللہ اور رب عزت کی قسم محمد الرسول اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی پاک پھر رہے ہیں، ایک آیت کا نزول ہوا، شان نزول اس آیت کا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس کو تو پسند کرنا چاہتا ہے ہدایت دینا تو ہدایت دے سکتا نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت دے گا۔ محبوب تیرے دل کی وجہ سے، تیرے چاہنے کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ قرآن نے واضح فیصلہ کیا، فرمایا اب کیا ہوا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، میرے بھائیو یہ ہے ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ ہمارا کنسپٹ کیا بن چکا ہے، جس نے گھنگرو اپنے ہاتھوں میں ڈال دیے وہ ولی اللہ، جس نے اپنے کپڑے اتار کے برہنہ ہو گیا وہ ولی اللہ۔ ہمارے اس نواں والے چوک، آخری منٹ سٹاپ کو تقریباً دروغے والا کو سارے جانتے ہوں گے، نواں والا چوک اس کا نام کیوں ڈلا؟ ابو جان کہتے ہیں آج بھی میری آنکھوں نے دیکھا وہ منظر، اس کے ناخن اتنے اتنے بڑے، نواں والا ناخنوں سے اس کا نام پڑا، اور وہ چوک کے اندر برہنہ کپڑے اتار کے بیٹھا کرتا تھا، وہ ارد گرد لوگوں کی بہنیں اور بیٹیاں اس سے دم کروانے آتی تھی۔ یہ ہے ہمارے نزدیک، آج بھی میں آپ کو وہ، میں اس بات کا شاہد اور گواہ ہوں، اور آپ کو بھی وہ دکھا سکتا ہوں۔ اس پاکستان ریاست مدینہ کے اندر
اور یہ پاکستان کس کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پاکستان کے اندر آئیے میرے ساتھ میں آپ کو دربار دکھاتا ہوں کہ جس کے اندر انسانی مرد کے نفس کی طرح کا ایک لکڑی کا نفس بنایا گیا اور کہا گیا جس کے ہاں اولاد نہیں نہ ہوتی وہ اللہ کو نہ پکارے یا آگے اپنی شرمگاہ پہ وہ عورت نفس کو رگڑ لے، بابا نے اولاد دے دے گا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں اگلے جمعے سے پہلے اس ریاست مدینہ کے اندر ہم ان کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ کپڑے اتر کے گھنگرو ڈال لیے، سال 2 سال نہ نہایا، بال اس کے گندے ہو گئے، بڑا گندا بال، اور ساتھ جڑ گئے نہ نہانے کی وجہ سے۔ ہمارا تو یہ ہے کنسپٹ کہ وہ جی بوتا ولی اللہ ہے، جن نے بوتی دیر نہیں نہ نہاتا وہ بڑا ولی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ ولایت کا درجہ نہیں ہے۔ ولی اللہ اللہ کے دوست کون ہے؟ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور انہوں نے رب کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے نا۔ فرمایا پھر ہم نے ان کو سلا دیا، لگتا اس طرح ہی تھا کہ جاگ رہے ہیں لیکن یہ غار کے اندر کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے۔ اور سے اگلی بات پھر میں کہتا ہوں جو اللہ کا ہو جائے، میرے بھائیوں بلند بولیں، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر بولیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، انہوں نے چھوڑا سب کچھ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا پھر میں بھی اتنی خدمت کی تھی اللہ نے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں نے ان کو 309 سال کروٹ بدلنے بھی نہیں دی، بلکہ کروٹ بدلنے والا اللہ رب العالمین تھا۔ اللہ نے ان کی کروٹ کو بدلوایا کہ تم نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا، ہجرت کی ہے، تو میرے بندوں تم دیکھنا میں ایسی تمہاری مدد کروں گا کہ وہ قصہ آسمان سے کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ میں نازل فرماؤں گا، اور قیامت تک میں کہہ دوں گا جس نے سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھ لی اور ان میرے اولیاء کا، ان میرے یاروں کا ذکر پڑھ لیا اور یہ آیات پڑھ لی، اللہ قیامت والے دن اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ان کا نزول فرمایا ان کی کروٹیں بدل۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا ان کا ایک کتا تھا ان کے ساتھ، وہ اس طرح ان کے غار کے منہ پہ اپنے ہاتھ اس طرح دے کے بیٹھا ہوا تھا، اتنا خوفناک منظر۔ فرمایا یہ ایسا منظر تھا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر کوئی یہ منظر دیکھتا کہ غار کے اندر وہ سوئے ہیں اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے، فرمایا لگتا تھا جاگ رہے ہیں، اور ان کا کتا ان کی نگرانی کے لیے باہر غار کے منہ پہ اپنے ہاتھ اس طرح پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنا خوفناک منظر محبوب اگر تم دیکھ لیتے نا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم نے بھی یہ دیکھ کے ادھر سے پلٹ جانا تھا، بھاگ جانا تھا خوف کے ڈر سے۔ اللہ نے ان کی خود مدد کی۔ آگے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب ان کو اللہ نے 309 سال کے بعد اٹھایا ہے۔ کتنے سال؟ ہماری عمر 70 80 60 50 سال ہے، ان کو 100 سال 200 سال 300 سال اور 309 سال کے بعد اٹھایا۔ فرمایا اٹھانے کے بعد نا آپس کے اندر یہ دیکھتے تھوڑا سا غار سے باہر آئے، کہنے لگے یار یہ تو منظر ہی بدلا پڑا ہے، جس طرح بیرون ملک سے کوئی 10 12 سال کے بعد آج بھی آئے، یہ اپنا مغل پورا اور یہ اورنج نائٹ ٹرین اور یہ ساری تبدیلی دیکھ کے حیران ہو جائے گا۔ یہ حیران ہوئے اور کہنے لگے قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کم لبثت، بھلا کتنی دیر ہم سوئے ہیں؟ کم لبثت؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے یار یا تو پھر ہم سوئے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ معلوم ہوتا ہے محدثین کہتے ہیں جب یہ غار کے اندر داخل ہوئے صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا تو کوئی اثر شام کا وقت تھا۔ کہنے لگے یا دن کا کچھ حصہ، بعض حصہ۔ پھر کہنے لگے قال ربکم اعلم بما لبثتم، یہ کون ہے جن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ولی، جن کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا اور قیامت تک پڑھا جانے والا۔ لیکن پھر بھی دیکھیے میرے بھائیوں ان کو بھی علم غیب نہیں ہے، گونج ڈال دیں کہ علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ۔ فرمایا کہنے لگے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یا چھوڑو ہمارا رب بھی اعلم، وہ بڑا خوب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ فبعثوا احدکم بوریقکم هذه، یہ لو سکہ، بوریق، وریق کہتے ہیں چاندی کو، یہ چاندی کا سکہ لو، اور پھر الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ، ایک بندہ جائے اور بہترین ازکا پکیزہ رزق ہمارے لیے لے کے آئے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے یار بننا چاہتے ہیں نا، رزق بھی کیا کھانا پڑے گا؟ حلال کا، حلال کا رزق ہو، اللہ پھر دعائیں قبول کرتا ہے۔
فرمایا پھر انہوں نے کہا ازکا طعاما، ہم اچھا کھانا کھانے والے ہیں، پاکیزہ کھانے والے ہیں، ایک تمہارے میں سے بندہ جائے اور وہ رزق لے کے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ایسا قرآن پاک کا لفظ ہے جس پر قرآن پاک کا نصف ہوتا ہے، اس سے آگے اور پیچھے درمیان میں یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، معنی کیا؟ فرمایا اور نرمی اختیار کرے، وہ جو جائے نا کھانا لینے وہ نرمی سے بات کرے۔ معلوم ہوا میرے بھائیو اللہ نے قرآن کے درمیان میں کہا ہے غصہ نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ نرمی کرنی ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی سے کو کلام نہ کرے، زیادہ فضول بات نہ کرے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، اگر وہ تم پہ غالب آگے، ان کو تمہارا ٹھکانہ پتہ چل گیا نا، يَرْجُمُوكُمْ، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا پھر وہ کہیں گے ہماری ملت کو اپناؤ، ان بتوں کی پوجا کرو پھر ہمیں تمہیں چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا وَلَن يُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو جے اسی انہاں دی گل مان کے بتاں دی پوجا کی تھی نا میرے ساتھیوں، یہ یاد رکھنا ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ نبی پاک کی حدیث یاد ہے، فرمایا فَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، صحابہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں کرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب یہ باہر نکلے، مختصر یہ میں بات بیان کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا، کہ جب یہ گیا کھانا لینے، اس دکاندار نے یہ چاندی کا سکہ دیکھا اور اس کی شکل دیکھی، کہنے لگا یار کدھر سے آیا؟ کہا میں اسی بستی کا رہائشی ہوں، کل ہی تو میں ابھی ادھر سے گیا ہوں اور آپ سے کھانا لینے آؤں۔ اس نے ایک دکاندار دوسرا تیسرا بلا کے اکٹھے کر کے کہنے لگا یار ابھی جو کرنسی بند ہو چکی ہے، اس کو لگتا ہے کہیں سے خزانہ ملا ہے، ادھر سے آیا۔ تفتیش ہوئی، عدالت حکومت تک یہ بات پہنچی، بالآخر وہ سارے اس کے ساتھ غار میں آئے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بندہ پھر غار کے اندر داخل ہوا اور وہ 309 سال سلانے والے رب نے اس کے بعد زندہ کر کے یہ کنسپٹ انسان کے دل میں بٹھا دیا کہ موت کے بعد قیامت والے دن زندہ کرنے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے اور وہ کرے گا زندہ۔ فرمایا یہ کنسپٹ ان کا کلیئر کر کے کیسی حیرانگی کی بات ہے۔ فرمایا پھر یہ غار کے اندر گیا، اللہ نے پھر ان کو موت دے دی، ان کو سلا دیا ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا پھر وہ آئے اور کہنے لگے فقالوا بنوا علیہم بنیانا، ہم ان پر کوئی عمارت بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، یا پھر کہنے لگے ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ ادھر سے معلوم ہوتا ہے، امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان تھے یا اہل کفر تھے، اہل شرک تھے۔ امام شوکانی کا نظریہ ہے کہ یہ اہل کفر تھے، امام ابن کثیر کا نظریہ ہے کہ یہ ایمان والے ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے تھے، اس شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان تھے، لیکن ابھی بھی ان کے اندر شرک کی وہی خراشیں اور دراڑیں اور وہی کچھ نہ کچھ مواد ضرور موجود تھا، کیونکہ آپ کی تو حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ لعنت کرے یہودوں پر اور نصارہ پر کہ جنہوں نے کیا کیا، جرم کیا تھا کہ اپنے نبیوں کی قبروں پر کیا بنا دیا، عمارتیں بنا دی، مسجدیں بنا دی۔ انہوں نے یا پھر مسجدیں بنائی یا پھر انہوں نے ادھر قطبے لگا کے اس پر ان کا سارا کچھ نام پتہ سب کچھ لکھ دیا، اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب رقیم کہا اور فرمایا کہ میرے ایسے دوست تھے۔ پھر وہی بات کہ یہ اللہ کے ہوئے، اللہ نے ان کی سائڈیں بھی بدلے، ان کو کھانا بھی کھلایا اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت بھی کی 309 سال، اور پھر اللہ پاک نے ان کا سب سے بڑی بات قرآن پاک میں ذکر کر کے اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی حافظ ہو یا حافظہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا وہ اس قرآن پاک کی سورت کو پڑھے بغیر اپنا قرآن مکمل نہیں کر سکتا، اور جو اس سورت کو پڑھے گا، یاد کرے گا، اللہ اصحاب کہف، اصحاب رقیم کا ان حافظوں کے دلوں کے اندر یہ واقعہ اور قصہ محفوظ کر دے گا۔ جو اللہ کا ہو جائے پھر بولی اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر ہی اسلام پر موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔